الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن جابر بن عبد الله وعن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی الجامع الصغیر ہے اور حافظ مناوی کی اس پہ شرح بھی. مختلف تقریباً 150 کتب حدیث سے اس میں احادیث جمع کی گئی. حضرت سہل بن سعد، جابر بن عبداللہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتانی جبریل، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. فقال یا محمد، جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: عش ما شئت فإنک میت، زندہ رہو جتنا تم چاہو اور انجام موت ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی مرنا ہوگا. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے بھی محبت رکھو تمہاری مرضی، لیکن ساتھ ہی بات یاد رکھو کہ تیرے اور تیرے محبوبوں کے درمیان ایک وقت مفارقت اور جدائی کا بھی آئے گا. محبت کے ساتھ فراق اور جدائی اور ہجران کا تصور بھی ساتھ رکھو. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور عمل کرنے میں تجھے آزادی ہے، لیکن ساتھ ہی بھی یاد رکھو کہ ہر عمل کا بدلہ ملے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور اس بات کو سمجھو اور جان لو کہ مومن کی عزت اور اس کی سربلندی اور اس کی شرافت اور عزت قیام اللیل میں ہے. یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کرنے اور نمازیں پڑھنے اور قرآن پڑھنے. وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت اور اس کا وقار اور لوگوں کے نزدیک اس کا بڑے مقام والا ہونا، استغناؤہ عن الناس، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مستغنی رکھے. یہ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا،
لیکن سمجھانا امت کو ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور جبریل کا کوئی بھی کہنا اور اس کی کوئی بھی بات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ البتہ اس کے الفاظ اگر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے پھر وحی جلی کہتے ہیں، وحی متلو کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں۔ اور اگر الفاظ پھر بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں تو پھر اس کو وحی غیر متلو، وحی خفی کہتے ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی تھی اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، گویا کہ یہ جبریل کے الفاظ تھے، یا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات ڈال دی جس کو نفس فی الروع کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں۔ ان جبریل نفس فی روعی یا فی روحی، لیکن روع لفظ زیادہ مشہور ہے۔ جس طرح قرآن میں ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو تمہارے دل پہ اتارا۔ اب ہمیں اس کی پوری کیفیت کا پتہ تو نہیں چلتا کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات کیسے ڈالتے ہیں، اور اس سے ہمیں غرض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے غرض ہونی چاہیے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو سمجھے اور سمجھنے کا اور پھر اس کے بعد عمل کا حق ادا کرنا۔ پہلی بات جو ان باتوں میں فرمائی گئی وہ ہے عش ما شئت فإنک میت۔ ما شئت کا ایک معنی تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر پیغمبر کو موت آتی ہے تو اس میں ان کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو پھر تو بات صاف ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی روح قبض کرتے وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم مزید اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے یہاں واپس آنا چاہتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں مقررہ وقت قریب آیا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بات آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اور سلام کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو ملک الموت دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام تو بار بار آتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ تو ویسے ہی اندر تشریف لے آئے، اور ملک الموت دروازے کے باہر کھڑے۔ تو اگر آپ کو اجازت ہو کہ وہ اندر آ جائے اور آپ کی روح قبض کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ واپس چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو اجازت دے کہ وہ آ جائے۔ اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہم الرفیق الاعلیٰ کے کلمات ادا کی۔ تو عش ما شئت، لیکن اگر اس کا تعلق عام مومنوں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو تم کتنی زندگی چاہتے ہو، عش ما شئت، تم کتنی زندگی اللہ سے مانگتے ہو، 50 60 100 70 80 اس سے زیادہ سینکڑوں سال، عش ما شئت، جتنی بھی تمہاری زندگی ہو زندگی گزارتے رہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ فإنک میت، تجھے ایک وقت
موت آئے گی. میت، کچھ لوگوں نے میت اور میت کے درمیان فرق کیا ہے، لیکن وہ فرق عام نہیں ہے. کہتے فمن کان ذا روح فذلک میت وتسألنی تفسیر میت ومیت فدونک قد فسرت ان کنت تعقل. تم نے مجھ سے میت اور میت کی تفسیر پوچھی ہے، تو میں تفسیر بتا دیتا ہوں، سوچ لو اور یاد کر لو. فمن کان ذا روح فذلک میت، جو روح والی چیز ہے اس پر میت کا اطلاق ہوتا ہے، جس نے مرنا ہے، آئندہ جس کو موت آئے گی اس پر میت کا اطلاق ہوتا ہے. وَمَا الْمَيْتُ إِلَّا مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ، اور میت اس کو کہتے ہیں جس کی روح قبض کی جا چکی ہوتی ہے اور وہ مقبرے کی طرف جنازے میں اس کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ اکثر ہی تو ہو سکتی ہے، عام طور پر تو میت، ہم جو کہتے ہیں باب غسل المیت، تو میت کو غسل دیتے ہیں، میت کو غسل المیت تو نہیں کہتے. الجنازہ علی المیت، بہرحال میت اور میت دونوں ایک ہیں جس کی روح نکل چکی ہوتی ہے. اور فإنک میت کا معنی ہے کہ اس وقت بھی جو چیز جس چیز نے آنی ہے وہ ذہن میں اس کو تازہ رکھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. عش ما شئت، زندگی گزارو جتنی بھی زندگی تمہاری ہے، یا جتنی بھی زندگی تم اللہ سے مانگتے ہو اور وہ تمہیں دی جاتی ہے وہ گزارتے رہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ فإنک میت، ایک وقت تم نے مرنا بھی. جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کے منصوبہ بندی میں موت کو شامل نہیں کرتے، ان کی منصوبہ بندی اور منصوبہ بندی ادھوری ہوتی. لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور اس میں کئی چیزیں شامل کرتے ہیں، لیکن موت کو اس میں شامل نہیں کرتے. لوگ پلاننگ کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے معمولات کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو شامل نہیں کرتے. یہ دو غلطیاں تقریباً اگر سب کے سب نہیں تو اکثریت تو یہ دونوں غلطیاں کرتی ہیں. کیا مومن اور کیا غیر مومن، کیا اچھے اور بھلے مومن اور کیا عام مومن. کسی بھی منصوبہ بندی میں موت کو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو شامل نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ موت نے آنی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر غفلت چھا جاتی ہے دل پر، اور دل پر جب غفلت چھا جاتی ہے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں. پھر حرام و حلال کی تمیز بھی جاتی رہتی ہے، پھر فرائض کی پابندیاں بھی جاتی رہتی ہیں، پھر نواہی سے اجتناب کا بھی اس انداز سے تصور نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. تو موت اور زندگی، عیش اور موت و حیات، یہ دونوں تو جوڑا ہے، جوڑا، زوج جس کو کہتے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، قرآن مجید میں ہے کہ جب لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے تو جو گناہگار لوگ ہیں وہ خود اعتراف کریں گے کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. 2 دفعہ ہمیں موت آئی اور 2 دفعہ زندگی. اب اگر موت کو موت کے ساتھ رکھو تو وہ بھی جوڑا، اور حیات کو حیات کے ساتھ رکھو دونوں، اور موت اور موت اور حیات پھر بھی 2 بن گئے. پہلی موت کا معنی ہے عدم، جب بالکل آپ تھے ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں. اور ایک موت اس زندگی کے بعد آنی ہے، اور ایک زندگی یہی ہے، اور ایک زندگی اس موت کے بعد آئے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. موت و حیات،
کیسے، کس حالت میں اور کس دلیل کے ساتھ اور کیوں، آخر کس عذر اور کس بہانے کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت سے انکار کرتے ہو، خدائی سے، اس کی کبریائی سے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم معدوم تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں موت آئے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ موت دے گی، اور ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے گی۔ تو یہ دونوں جوڑا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے بھی تم محبت رکھو یہ یاد رکھو کہ ایک دن تمہاری اور ان کے درمیان جدائی ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں محبت کی ہے آپس میں تو یہ جدائی بھی عارضی ہوگی، جس طرح یہ زندگی عارضی تھی تو اس کی جدائی بھی عارضی ہوگی۔ الأخلاء يومئذ عدو إلا المتقين، جو دوست ہیں دنیا میں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ متقیوں کی دوستی وہاں بھی دوستی ہوگی۔ أين المتحابون فيا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ بجلالی، مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دوں گا۔ اس حدیث کی تفصیل بعد میں کبھی آئی۔ اور جو دنیا میں دنیا کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے وہ تو محبت، حقیقی محبت تو تھی نہیں، جو جس طرح اس کی زندگی گزر گئی وہ محبت بھی۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، دنیا میں جو محبت کے جھوٹے واسطے اور جھوٹے ذریعے تھے ایک دوسرے سے فائدے لینے کے، وہ تو پھر وہی رہیں گے نہیں، لہذا وہ محبت بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ عمومی طور پر اسی طرح تو ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے بھی محبت ہوگی، تو ایک دن ان دونوں کے درمیان بھی جدائی ہے۔ جس کو تم محبوب سمجھتے ہو یا جو تجھے محبوب سمجھتا ہے، ظاہر ہے کہ موت نے تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے۔ وہ لوگ بھی الگ ہو گئے جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے یا سمجھتے تھے کہ ہم نہیں الگ ہوں گے۔ وہ پہلے کسی درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 3 ضرب الامثال بڑے مشہور ہیں۔ ایک ضرب المثل ہے فتن ولا کا مالک، جوان ہے لیکن مالک کی طرح نہیں۔ ماء ولا کا سدا، پانی ہے لیکن سدا چشمے کا پانی نہیں ہے، وہ بڑا میٹھا پانی ہے۔ اور نبت ولا کا سعدان، گیا اور چارہ ہے، سبزہ ہے لیکن سعدان کی طرح نہیں۔ تو فتن ولا کا مالک، جوان ہوگا لیکن مالک کی طرح کون جوان ہے؟ مالک سے امام مالک مراد نہیں، مالک ابن نویرہ مراد ہے، متمم بن نویرہ کا بھائی، جسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور اس کا ایک لمبا قصہ ہے، وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس کے بھائی متمم بن نویرہ اس کے بعد پھر اشعار پڑھتا تھا، وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جَزِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ۔ یہ اشعار پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے تو یہ اشعار وہ پڑھتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 2-3 سال گزر گئے تھے، 2 سال 2.5 سال گزر گئے، تو وہ متمم کہتا تھا فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا، بس ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ متمم ہوگا اور مالک نہیں ہوگا، یا مالک ہوگا اور متمم نہیں ہوگا۔ دونوں بھائیوں کی دوستی بڑی عجیب تھی، لیکن اب دیکھیں مالک اس دنیا میں نہیں ہے اور میں ہوں،
اور ایسا لگتا ہے جیسا کبھی ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ ہم ساتھ تھے. تو عش ما شئت فإنك میت وأحبب من شئت فإنك مفارق. کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی میں بڑی محبت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ محبتیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ فإنك مفارقه. ایک وقت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس محبت میں پھر درار پڑے گی. محبت شاید ہو لیکن جدائی ہو. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. جو بھی تم عمل کرو، عمل کرنے میں تمہیں آزادی ہے. دنیا ہے اسی لیے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ نے اسی آزادی کے لیے تو اس دنیا کو پیدا کیا لوگوں کو، کہ لوگوں کو آزادی دی ہے. کتنی آزادی ہے؟ بس آپ سمجھے کہ آدھی آزادی ہے اور آدھی پابندی ہے. اور یا آپ یہ سمجھے کہ کسی حد تک آزادی ہے اور کسی حد تک پابندی ہے. ان حدود کو ہم نہیں جانتے کہ کس معاملے میں کس حد تک ہم آزاد ہیں اور کس معاملے میں کس حد تک پابند ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقی بات اس سے بھی آگے ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص شاید ایک عمل میں جس حد تک پابند اور آزاد ہو، دوسرا شخص شاید اس ریشو اور اس تناسب کے ساتھ پابند اور آزاد نہ ہو. اس کا تناسب پابندی اور آزادی کا اس کے دوسرے کے تناسب سے الگ ہوگا. تو یہ صرف اللہ جانتا ہے زید کتنا پابند ہے اور کتنا آزاد ہے، اور عمر کتنا پابند ہے اور کتنا آزاد ہے. اور ایک ہی معاملے میں زید کتنا پابند اور آزاد ہے اور اسی ایک معاملے میں عمر کتنا پابند اور آزاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کا اختیار ہے. وہ مدبر ہے، الحی القیوم ہے. وہ ایک ایک ذرے کی تدبیر کرتا ہے، ایک ایک لمحے، ایک ایک ساتھ اور ایک ایک بات. یہ ساری چیزیں اس کی تدبیر سے باہر نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس نے اس طرح چھوڑ دیا ہے. ایک ایک مرحلے پر، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک ذرے کے لیے اس کے ہاں ایک منصوبہ بندی ہے. چاہتا ہے تو اسی طرح ہے، چاہتا ہے تو اسی طرح. جس طرح کہتا ہے کہ ہو جا اسی طرح ہو جاتا ہے. جس میں اس کو چھوڑتا ہے. کتنی رسی ہے، کتنی دراز ہے، کتنی رسی کتنی لمبی ہے، کس معاملے میں کس کو کتنی مہلت دی جاتی ہے، کتنا اس کو آزاد چھوڑا جاتا ہے. پھر اس کے پاؤں میں رسی ڈر نہیں، اتنا نہ جاؤ آگے. بس وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ. جو بھی تم عمل کرو، عمل میں تو آزادی ہے، لیکن یہ ساتھ مان لو کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا، ہر عمل کا ایک جزا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا. جس طرح عمل ہوگا اسی طرح اس کا بدلہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ اس کا اختیار ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. لیکن یہ تم نے ماننا، وَمَن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. ذرے برابر عمل کا بھی بدلہ دکھایا جائے اور ذرے عمل برائی کا بھی دکھایا جائے. یہ ہے برائی اور یہ ہے اچھائی. ایک ذرہ جس کی ابھی تک دنیا کے کسی ریاضی نے ابھی تک اس کا کوئی عمل اور اس کا کوئی وزن ایجاد نہیں کیا ہے. کسی ذرے کا ابھی تک کسی نے قیمت ایجاد نہیں کی، قیمت معلوم نہیں کی. کسی بینک والے بڑے ڈیپ میں جاتے ہیں، بڑے گہرائی میں قیمتیں لگانے میں وہ بڑے ماہر ہیں. وہ تو جو ڈپازٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی قیمتیں لگاتے ہیں. ان کے ہاں جو ویٹ ہے، ویٹ جو وزن ہے، اور ڈپازٹ کا بھی وزن ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 10 روپے میرے بھی ہے اور 1000 روپے میرے بھی ہے، 1000 اس کے بھی ہے، لیکن آپ کے 1000 اور اس کے 1000 میں فرق ہوتا ہے وزن کا. لیکن اس کے باوجود کہ وہ اتنے گہرائی میں جاتے ہیں اور ان کے پاس جو کچھ امانتیں یا جو چیزیں یا جو قرض ان کے پاس لوگ رکھتے ہیں، ان کا وہ وزن کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس بات میں اتنا نہیں آگے جا سکے کہ ایک ذرے کا بھی وزن کر سکے اور اس کا حساب کر سکے. اللہ نے کیا ہے حساب؟ فَمَن یعمل مثقال ذرة
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. ایسی باریکی میں انسان کے لیے جانا ممکن ہی نہیں. یہ انسان کی بات بے وقوفی کی حد تک جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، انسان کی بات سمجھتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسان کی زبان سے انسان کی بات ممکن ہے کہ انسان اس طرح کی بات کہہ دے، یہ تصور دے سکے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے اگر تمہارا عمل ایک ذرے کے برابر ہو، ایک ذرے کے برابر، ذرہ جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہوا میں اڑنے والی ایک چیز ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر وہ ذرے برابر ہو تمہاری نیکی یا برائی، فتکن فی صخرۃ، وہ ایک پتھر میں گھس جائے، او فی السماوات او فی الارض، یا اس پورے سماوات کائنات میں کبھی گم ہو جائے. کائنات، وہ کائنات جس میں اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ زمین بھی نظر نہیں آئے گی، ذرا اور اوپر جائیں گے تو شاید آپ کو یہ سورج بھی نظر نہ آئے، اور اس میں ایک ذرہ کہیں چھپ جائے. او فی الارض، یا زمین کی کسی بھی حصے میں، کسی پتھر میں. مجھے اگر آپ کو اس پوری دنیا کے انسانوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ فزکس میں ایک چیز میں، اور ذرہ تو چھوڑے بس اتنی سی چیز ہو اور اس کو ہم کہیں گرا لیتے ہیں اور پہ کہتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو ڈھونڈ لاؤ، اس پورے فزکس میں کہیں ڈھونڈ لاؤ، تو ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی. اور اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے بارے میں فتکن فی صخرۃ، ایک پتھر میں گھس جائے. کس پتھر میں ہے؟ کتنے پتھر ہیں اور کس پتھر کے اندر کس حصے میں پڑا ہوا ہے؟ اور سماوات میں، اور فی الارض، اس پوری زمین میں، اس کے ذرے، اس کے ریب اور اس کی ساری چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں. یأت بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے لے آئے گا، سامنے لے آئے گا. یہ ہے تمہارا عمل. اللہ لطیف خبیر ہے، اللہ لطیف خبیر. تو اعمل ما شئت، جو بھی تم عمل کرو ابھی تمہیں آزادی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھو کہ فإنک مجزی بہ، ہر عمل کا ایک جزا اور ایک بدلہ ہو. اب تمہاری مرضی، اچھائی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو، جو بھی کرو اس کے نتیجے کے لیے تیار ہو. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور اس بات کو بھی سمجھو کہ اللہ کے ہاں مومن کی شرافت اور کرامت اور احترام اس بات میں ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے کتنا کھڑا ہوتا ہے، کتنا روتا ہے، کتنا اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، کتنی وہ معافیہ مانگتا ہے، کتنی وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی اختیار کرتا ہے. تو یہ قیامہ باللیل بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے. اور یہ جو قرآن مجید میں ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انسان کے چہرے پر پھر اللہ تعالیٰ ایک نور رکھتا ہے کثرت سجود کی وجہ سے، اللہ کے سامنے تضرع و عاجزی کرنے کی وجہ سے، سجدے میں اللہ سے معافیاں مانگنے کی وجہ سے. اکیلے ورجلا ذکر اللہ خالیا، اکیلے آدمی کھڑا ہو اللہ کے سامنے اور پھر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، معافی مانگے، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے اور پھر اپنے رب کے سامنے روئے. تو اسی سے انسان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق آ جاتی ہے. وہ رونق ضروری نہیں ہے کہ وہ رنگ میں بھی نظر آئے، وہ ہر ایک کو نظر آئے، وہ ایک حسن ہوتا ہے، ایک تازگی ہوتی ہے. بہاء فی وجہ المومن، اور پھر وہ ماتھے میں وہ خاص نشانی نہیں ہے، وہ خاص نشانی مراد نہیں ہے کہ ماتھے پہ خاص نشان پڑ جائے،
وہ تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کے بھی پڑھتے ہیں جن کے دل میں شاید بڑی سختی ہو آخرت کے معاملات کے بارے میں اور اسلام کے معاملے کے بارے میں. یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی وہی چیز. قرآن نے فی جباہہم نہیں فرمایا ان کے ماتھوں میں، قرآن نے فرمایا فی وجوہہم ان کے چہروں میں. سیماہم فی وجوہہم ان کے چہروں میں نشان ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ماتھے پر نشان ہوں. ماتھے کی نشانی ضروری نہیں ہے. اور وعزہ استغناءہ عن الناس، اور دنیا میں انسان کی عزت اور کرامت اور شرافت اور عزت اور مقام اور وقار یہ ہے کہ استغناءہ عن الناس، کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو. اپنی حاجات، اپنی مشکلات کا تذکرہ، اپنے مصائب کا تذکرہ وہ اللہ کے سامنے کرے، اور کوشش کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ ہو، یا ہو تو بہت کم ہو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ کے سامنے اپنی پراگندہ حالت، اپنی بے بضاعتی، اپنی مشکل اور اپنی تکلیف، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے. دوسری حدیث جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ حقیقت میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. لیکن میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کو رکھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن اور سنت کا فہم وہ انسان کے عقل اور اس کے فہم کو کتنا تیز کرتی ہے. اور پھر ایک عام انسان دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نسبت تو بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے لیے تو وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن پیغمبر کے مقابلے میں تو وہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا تو امتی ہے، مقام اور مرتبہ ان کا بہت بلند ہے، لیکن پیغمبر تو نہیں. ایک غیر پیغمبر کی زبان سے پھر بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ شاید پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. اتنا بڑا مقام ایک امتی کو جو ملتا ہے وہ قرآن اور سنت کے فہم اور اس کے اندر بصیرت، یہ قرآن اور سنت علوم کے سرچشمے ہیں. اسی سرچشموں کے اندر اور اسی سمندر کے اندر ہوتے لگاؤ گے تو خود آپ کی زبان پر بھی حکمت کی باتیں جاری ہوں گی. ایک امتی کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے پاس کیا کچھ علم ہے اور پیغمبر نے کیا کچھ اس دنیا کے سامنے پیش کیا. احبب حبیبک ہونا ما، اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھو لیکن اعتدال کے ساتھ. دوست کو دوست رکھو لیکن دوستی میں اعتدال سے کام لو. جس طرح اسلام میں اعتدال کا حکم. کچھ لوگ اپنے پیر، اپنے امیر، اپنے استاد کے بارے میں پھر ایسا اعتقاد رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے میں بالکل ابتدائی سال کا طالب علم تھا، تو ایک دوسرا طالب علم اس کے ساتھ گپیں ہو رہی تھی. ایک مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، وہ ایک مکتب فکر کا داعی تھا اور وہ بڑی کوشش کرتا تھا کہ میں بھی اس کے مکتب فکر کے اس حلقے میں آ جاؤں. تو بڑی بحثیں ہو رہی تھی. بہرحال ہماری اس وقت کیا بحثیں ہوں گی. تو ایک دفعہ اس نے مجھے کہا میں تو اپنے شیخ کے ساتھ جہنم میں بھی جانا پسند کرتا ہوں، کیا تم اپنے استاد کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے؟ میں نے کہا میرے اگر سارے اساتذہ جہنم میں جائیں تو میں تو ایک قدم بھی نہیں جاؤں گا. جس نے جہنم میں جانا ہو وہ جائے. کہتے ہیں پھر تو تم کسی کا شاگرد ہی نہیں ہو، پھر تو تمہارے استاد کے ساتھ تمہاری محبت ہی نہیں. میں نے کہا ایسی محبت سے تو میری توبہ. اور میں حیران ہوں کہ تمہارے استاد نے درس دے دے کر تمہارے دل اور دماغ کے اندر اپنی محبت بٹھا دی ہے یا اللہ اور رسول کی محبت بٹھا دی ہے. یہ بات ذرا سوچیں آپ. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرے اپنے استاد سے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ جہنم میں بھی جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اس نے نہیں بٹھائی ہے. بٹھائی ہے تو اپنی محبت بٹھائی ہے. تو یہ تو دوسری بات ہوئی کہ استاد کون ہے. بات یہ بڑے غور و فکر کی ہے کہ ایسے اساتذہ اور ایسے درس دینے والے بھی ہیں
جو اللہ اور رسول کی محبت کی بجائے اپنی محبت لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ بس آپ کو استاد نہیں ملا ہے، آپ کو استاد ملا تو آپ کی محبت بھی ایسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا بس ایسا استاد ملنے سے تو میرا ایسا استاد تو مجھے نہ ملے تو اچھا ہے۔ استاد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، پیر کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، کوئی امیر ہو جو اس کا امیر کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ پارٹی کا لیڈر ہو، امیر ہو، یہ ہو، استاد ہو، پیر ہو، دوسرا کوئی تمہارے ساتھ کوئی اس نے کوئی نیکی کی ہو تو آپ کہو کہ مجھے تو اتنی محبت ہے تو میں تو اپنی پارٹی میں اور اپنے امیر کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے پیر اور فقیر کے ساتھ جہنم میں بھی جاؤں گا، ہاں؟ اور میں نے تو اس کا دامن پکڑ لیا۔ بھائی دامن پکڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ، اور دوسرے لوگوں کے پیچھے چلو گے اور اس کو بناؤ گے پیغمبر کی جگہ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہوشیاری کا تقاضا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یقینی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے وہی ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کی باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زیادہ باتیں ٹھیک ہوں گی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ٹھیک اور غلط دونوں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پیغمبر ہی اتباع کے لیے ہے، اور اندھے آنکھیں بند کر کے پیغمبر کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، احبب حبیبک ہونا ما۔ کچھ لوگ دوستی میں پھر اس انداز سے جاتے ہیں کہ اس کے دوست کی غلط بات بھی اس کے لیے توجیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کی صحیح بات تو صحیح ہوتی ہے، غلط بات کے لیے بھی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اور کبھی دشمن کی غلط بات تو غلط بات ہے، لیکن اس کی صحیح بات ماننے سے بھی رہے۔ بات کس نے کی ہے؟ بات تو فلان نے، یا وہ تو مجھے پسند نہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں سیاسیات میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی بات کی تقسیم ہے کہ حزب اقتدار میں ہو تو اقتدار والوں کی ہر بھلی اور بری بات وہ تم نے مانی، اس کے لیے تم نے توجیہ پیش کر دی، اور حزب اختلاف میں ہو تو حزب اقتدار کی ہر بھری اور بری بات وہ تم نے رد کرنی ہے۔ اگر تم کہو کہ حکومت والے نے اچھا کہا، اچھا تم تو ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، دو کشتیوں کے سوار۔ یہ لوگوں کو عجیب، اچھا تم پارٹی میں بھی ہو اور اس کی باتوں کو غلط بھی سمجھتے ہو، دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے۔ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسی تربیت ہو گئی۔ اگر دشمن بھی خدا کا دشمن بھی ہو، اسلام کا بھی دشمن ہو، لیکن اس نے ایک بات سچی کہی ہو تو آپ جرأت سے کہ دیکھ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک ہے۔ اور آپ کے محبوب ترین لیڈر ہو اور اس نے بھی ایک بات غلط کی ہو تو آپ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں کہ دیکھ یہ بات تو غلط ہے۔ اتنی جرأت تو ہونی چاہیے، تو اخلاقیات کی باتیں، اور اتنی جرأت کسی میں نہ ہو کہ کسی کی غلط بات کو غلط کہہ سکے اور دشمن کی درست بات کو درست کہہ سکے، تو وہ مومن کیسے کہلائے گا؟ اس نے ایمان کو، اس کی لذت کو کیسے پائے گا وہ، اور وہ اس دنیا کا امام کیسے بنے گا، اور اسلام کی کون سی شکل دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے؟ کون سی شکل اسلام کی کون سی شکل دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے؟ کون سی تعبیر وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی پارٹی بازی کی بات ہے۔ یہ تو یہودیوں کے حاوی ہیں، یہ تو عیسائیوں کے حاوی ہیں، یہ تو مشرکین کے حاوی ہیں۔ تو کیا انبیاء نے کسی نئی پارٹی کا اضافہ کرنا تھا دنیا میں؟ پھر اس طرح متعصب لوگ اور ہوں تو ہم بھی ایک دوسری تعصب میں مبتلا نہیں۔ وہ تو جعلناکم امۃ وسطا، یہ تو اعتدال والی امت ہے، اعتدال والی امت۔ لتكونوا شهداء على الناس لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا۔ کسی کی دشمنی، کسی کی دوستی تمہیں حق بات سے ادھر ادھر ہونے پر آمادہ نہ کرے۔ آمادہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر خرابی ہے، دوسروں سے گلہ کرنے کی بجائے خود سے شکوہ کر لو۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، اور دشمنی بھی کرتے ہو کسی وجہ سے
بغض بھی ہو سکتا ہے، نفرت بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی دنیا ہے، محبتیں اور نفرتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، کبھی درست ہوگی کبھی غلط ہوگی، لیکن سب چیزیں اعتدال میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن ہے تو ساری جہان کی خرابیاں اس کے سر پر ڈال دو، سارے جہان کی خرابیاں اس کے سر پر ڈال دو۔ آپ حیران ہوں گے، میں یہ مثال بار بار پیش کرتا ہوں، شاید آپ کے سامنے پیش نہ کی۔ طالب علمی کے زمانے میں نے اپنے ایک دوست سے سنا، وہ میرا دوست اب بھی موجود ہے، مقرر ہے، اس سے میں نے سنا ایک تقریر میں کہ کارل مارکس نے اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہوا تھا وہ، اور اس نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی، اس نے تقریر میں یہ بات کی۔ اب ظاہر ہے وہ مجھ سے 3-4 سال عمر میں بھی بڑا تھا، اور میں نے اس کی بات سنی تو میں نے ایک جگہ پہ وہ بات کہہ دی۔ جب میں نے وہ بات کہہ دی تو میں بھی اس زمانے میں طالب علم تھا، ابھی میرے فراغت میں 1 سال 2 سال باقی تھے، اس زمانے میں نے کہیں تقریر تو اپنے علاقے ہی کے ایک ساتھی، وہ بھی اب موجود ہے، زندہ ہے، اس نے ہاتھیان، جو ہاتھیان ایک علاقہ ہے، اس نے مجھ سے سن کر وہاں پہ کسی جنازے میں اس نے تقریر کی اور یہ بات اس نے کہہ دی۔ وہاں پہ ایک وکیل کھڑا ہوا اور اس نے کہا بھائی ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن اس ایک بات کا مجھے بتاؤ، یہ بات کہاں پہ لکھی؟ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے کہا کہ اگر میں اس کا حوالہ نہ دوں تو پھر جو جرمانہ ہو وہ مجھ سے لے۔ اسے پتہ تھا کہ میں نے اس سے سنی ہے۔ اب وہ میرے پاس آیا، میں نے اس سے کہا کہ اصل میں یہ بات تو میں نے جس شخص سے سنی تھی، میں اس سے پوچھوں گا۔ اب اس سے جب میں نے پوچھا، میں نے فون کر کے میں نے کہا بھائی بتاؤ یہ بات تم نے کہاں سے کی تھی؟ میں نے تو تمہارے اعتماد پر یہ بات تقریر میں کی۔ اس نے کہا اصل میں اس بات کے لیے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نہ خدا کو مانتا تھا، نہ حرام حلال کو مانتا تھا، نہ ماں اور بہن اور بیوی کے فرق کو مانتا تھا، تو اس سے کون سی بات بعید ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ خدا کا خوف کرو، کیا ہوگا اور کیا ہے اس میں تو فرق ہے۔ میں نے کہا تم مجھے اس بات پہ مجبور کرے کہ آئندہ میں تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں کروں گا۔ اور آخر کار اس شخص سے بھی میں نے کہا کہ اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ تم جا کر اس شخص سے کہہ دو کہ میں نے جس شخص سے یہ بات سنی تھی وہ اس بات کا حوالہ دینے میں ناکام رہا، اور اس میں تمہاری خیر بھی ہے اور بھلائی بھی ہے۔ پتہ نہیں اس نے پھر اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا کہ نہیں کیا، میں نے تو اس کے سامنے اعتراف کر لیا۔ اب کارل مارکس دشمن ہے تمہارا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تم سارے جہان کی غلطیاں اس کے سر تھوپتے ہو، تو خدا کا خوف کرو۔ جو غلطی اس نے نہیں کی ہے کیوں تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غلطی کی؟ فرعون نے بھی، اگر کارل مارکس سے سب سے بڑا کافر فرعون ہے، فرعون نے بھی اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کیوں تم اس کے سر تھوپتے ہو؟ اسلام اس بات کی تعلیم کو نہیں کہتا کہ شیطان نے بھی، شیطان نے اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے سے انکار کیا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے تو انکار کیا ہے، لیکن کبھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا ہو کہ میرے سامنے سجدہ کرو، اور شیطان نے کہا ہو کہ نہیں کرتا؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا، قرآن نے فرمایا۔ لیکن اگر تو یہ بات ہے جب تک ہمارے ذہن کے اندر علمی بات کی جائے، دلیل سے بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے، عدل کی بات کی جائے، اور اگر عدل کی بات اور انصاف کی بات اور حق بات امت مسلمہ کے لوگ اور امت مسلمہ کے جو داعی ہیں اور جو ہے وہ نہ کرے، تو پھر کن لوگوں سے یہ توقع ہوگی کہ وہ عدل اور انصاف کی بات کریں گے؟ اگر ہمارے ہاں بھی یہ ہو کہ یہ اپنی جماعت اور اپنی پارٹی اور اپنے مذہب اور اپنے مکتب فکر اور اپنے امت کے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو بھی ہے تو ان کے لیے الگ پیمانہ ہے، اور جو ہماری امت اور ہمارے مکتب فکر اور ہماری پارٹی اور ہماری جماعت اور ہمارے گروہ کے نہیں ہے ان کے لیے ایک دوسرا پیمانہ ہے، تو دو پیمانے رکھنے والے تو عادل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں بھی ایک پیمانہ ہے، اللہ کے ہاں ایک پیمانہ ہے۔ سمجھ میں آتی ہے؟
تو یہ انصاف ہونا چاہیے. اور یہاں تو عام معاملات میں ہے. وہ اب رزق بغیضہ کا ایک طرف دوستی کرتے ہو, کبھی کبھی دوستی میں اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہو, کبھی اس کو پتہ نہیں پیغمبر کا درجہ دیتے ہو, صحابی کا درجہ دیتے ہو, ہر شخص کو, ہر استاد کو پیر بابا اور شیخ عبدالقادر جیلانی مانتے ہو. پھر جب اس سے تھوڑا بہت اختلاف کہتے ہیں کہ خر بچے پیسن نہ پوئی گیا, وہ جاہل نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا. بھائی پہلے تم کہتے ہو سب بہت کچھ جانتا ہے, اب کہتے ہو کچھ بھی نہیں جانتا. اسی طرح ہمارے ہاں جو جن لوگوں سے ہمارا بغض ہوتا ہے, اس کی جو حقیقی اس کا مقام ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نہیں تسلیم کرتے. اور پھر جب دوستی بن جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یار تم تو ایسے ہو اور ویسے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تیسری حدیث بھی میں نے اس کی تیاری کی تھی, لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. استغفر اللہ.